السلام. وعلیکم السلام. تشریف رکھیے. کیا حال ہے آپ کے؟ میرا ٹھیک. آپ کا کیا خیریت حال سے ہے؟ میں آپ کو سوال اطفال میں خوش آمدید کہتا ہوں. بہت اچھے بیٹا، آپ تشریف لائے. میرا نام طہا ماجد ہے. طہا ماجد. میں 10 سنان ون کو پریزنٹ کر رہا ہوں. جی جی میرا ایک ہی سوال ہے جی اور وہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. جی ضرور. سر جی، میرے والد ایک صاحب ایک آفس میں کام کرتے ہیں اکاؤنٹر کا. وہ مجھ سے بات کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں لوگ جلدی میں مبتلا ہیں اور وہ اپنا کام مناسب اور صحیح طریقے سے نہیں کر پاتے. آپ بھی ایک ادارہ چلا رہے ہیں، کیا آپ کے خیال میں ایسی واقعی ایسے ہے؟ اگر ایسے ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ پلیز اس کے اوپر ایک وضاحت کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کے ابو ایک سرکاری دفتر میں کام نہیں. کرتے ہیں؟ ایک پرائیویٹ ہاں جی، پرائیویٹ کوئی اکاؤنٹر کا ہے. فرم ہے وہاں وہ کام کرتے ہیں اکاؤنٹنٹ ہاں کا؟ جی، اکاؤنٹر. اچھا، جب کوئی انسان کہیں کام کرتا ہے تو وہ کچھ نا اس کو تجربات ہوتے ہیں. تجربات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ لوگوں سے ملتے ہیں نا تو آپ کو نئی نئی باتوں کا پتہ چلتا ہے. کوئی بندہ آپ سے اچھے طریقے سے ملا، یہ بھی ایک تجربہ ہے. ہاں جی. کوئی بلا وجہ برے طریقے سے ملا، یہ بھی ایک تجربہ ہے. تو آپ کے ابو نے وہ جہاں وہ جاب کرتے ہیں وہاں ان کو جو ایکسپیرینس ہوا یا تجربہ ہوا وہ انہوں نے آپ کو بتایا. وہ مجھے دوبارہ بتایا. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ ہیں، یعنی ہمارے لوگ جتنے بھی جو نوکری کرتے ہیں، وہ صحیح طریقے سے کام نہیں کرتے اور جلدی میں مبتلا ہوتے ہیں، جلدی میں ہوتے ہیں. اپنا کام مناسب طریقے سے نہیں کر پاتے. بیٹا یہ تو بہت انہوں نے 100% درست بات کی ہے. 100% درست بات کی ہے. میں آپ کو ایک کہانی سنا دیتا ہوں اس کے جواب میں. جی سر. آپ کو نا اس سے آئیڈیا ہو جائے گا جی سر. کہ پچھلے دنوں یہاں ہمارے ایک ٹیچر کام کرتی ہیں. ان کے جو بھائی ہیں نا وہ امریکہ میں ہوتے ہیں. ان کے جو بھائی ہیں وہ امریکہ میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں. جی سر. کیا ہیں؟ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ. جیسے آپ کے ابو اکاؤنٹنسی کا کام کرتے ہیں نا، حساب کتاب کا، جی. اس سے آگے جائیں تو اس سے اوپر کی جو ڈگری ہوتی ہے نا اس کو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کہتے ہیں. تو وہ امریکہ میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے اور وہ وہاں اکاؤنٹس کا کئی $1 بلین کا اکاؤنٹس مینیج کرتے ہیں. تو وہ جو ہے نا وہ ہمارے یہاں جو اسکول میں ایک صاحب کام کرتے ہیں مینجمنٹ میں، ان کے وہ کلاس فیلو اور دوست ہیں وہ. تو جب وہ پچھلے دنوں پاکستان آئے ہوئے تھے تو انہوں نے نا ان کو لنچ پہ انوائٹ کیا اور میں نے مینجمنٹ کے لوگوں کو بلایا کہ وہ ان کی باتیں سنیں. جی سر. تو وہ آئے، لنچ پہ اکٹھے ہو گئے تو مختلف باتیں کرتے رہے. اس کے بعد انہوں نے یہاں بچوں کو بھی ایک لیکچر دیا. اچھا، تو جس دن وہ لنچ پر آئے نا تو اس دن وہ کہنے لگے کہ میں چونکہ پاکستانی ہوں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم امریکہ میں کوئی اگر جاب نکلے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ پاکستانی کو رکھیں. ٹھیک ہو گیا؟ کہتا جب ہم پاکستانی کو رکھ لیتے ہیں پھر ہم دہائی دیتے رہتے ہیں کہ اے اللہ یا اللہ ہم نے کیا کر لیا، ہم بہت پچھتاتے ہیں. تو آپ کے ابو نے 100% درست بات کی. جو بات انہوں نے بتائی، جو امریکہ سے ہمارے مہمان آئے تھے، وہ کہنے لگے کہ ورک ہیبٹ کیا ہوتی ہے؟ کام کرنے کی عادت. مثلا کیا ہوتی ہے؟ وقت پہ آنا، ہاں اپنے کام وقت ضائع نہ کرنا، جو کام ہو اس کا پتہ ہونا، پھر ایک خاص وقت تک کام کرنا اور وقت سے پہلے ہر وقت گھڑی کی طرف دیکھتے رہنا، ایسا نہ ہو. تو ایک اس کو کہتے ہیں ورک ہیبٹس. اچھا، تو وہ کہتا ہے کہ جو پاکستانی ہے نا ان کی کوئی ورک ہیبٹس ہیں ہی نہیں. یہ نہ ان کو کوئی کام آتا ہے نہ ان کا کام کرنے کو دل کرتا ہے. تو آپ کے ابو جو ہیں وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ دیانتدار آدمی ہیں، وہ ذرا محنت سے کام کرتے ہیں اور اپنا کام مکمل کرتے ہیں. تو ان کے ارد گرد جو لوگ کام کرتے ہوں گے ان سب کا یہی ہوتا ہے کہ بس کسی طریقے سے وقت پورا ہو جائے اور ہم گھر بھاگ جائیں. تو پہلی بات یہ ہے کہ یہاں کسی کو کام نہیں آتا، ٹھیک ہے نا. دوسری بات یہ ہے کہ کام کرنے کو دل نہیں کرتا. کام چوری نہیں ہے. کام چوری ہمارے کلچر میں یونیورسل ہے. یونیورسل کا مطلب جس کو دیکھو یہی کام کر رہا ہے، دہاڑی لگا رہا ہے، بس دہاڑی لگا رہا ہے. اور نہ انہوں نے سلیقے سے کام کرنا ہے نہ انہوں نے ذمہ داری سے کام کرنا ہے. اور یہ پورے پاکستانی کلچر کا مسئلہ بن گیا ہے.
کہ آپ نے اگر کچھ وہ اس نے جو امریکہ میں جو آدمی تھا وہ کہتے ہیں جتنے بھی کام نکلے اور ہم نے جس پاکستانی کو رکھا بعد میں ہم بہت پچھتائے اور آخر کار اسے نکالنا پڑا. تو یہ جو ہے نا یہ ایک جیسے ایک آدمی کو بیماری لگتی ہے نا اس طرح سے معاشرے بھی کچھ امراض بیماریوں کو کہتے ہیں اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں. جیسے کام چوری ہے, بددیانتی ہے, ہمارے معاشرے میں بددیانتی بہت زیادہ ہے, ٹھیک ہے, دیانتدار بہت کم لوگ آپ کو ملیں گے, ٹھیک ہے, مذہبی تو ہوں گے لیکن اخلاقیات کا بیڑا غرق ہوگا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس کی وجہ سے ہم بے شمار مسائل کا شکار ہو گئے. یہاں 100 میں سے آپ کو اگر 5 لوگ مل جائیں نا یا 10 لوگ جن کو کام آتا بھی ہو اور وہ دیانتداری سے کام کرنا بھی چاہتے ہوں تو آپ بہت خوش قسمت ہیں. ورنہ بات وہی ہے جو آپ کے والد صاحب نے کہی ہے, میرا ان کو سلام بھی کہنا اور انہیں خراج تحسین پیش کرنا کہ ان کی بات بہت درست ہے, لیکن آپ نے اپنے ابو کی طرح کا بننا ہے, ہماری طرح کا نہیں بننا, ٹھیک ہے نا. یہاں جو لوگ ہیں وہ کون کسی کا دل کام کرنے کو کرتا ہی نہیں ہے. تو آپ نے اپنے ابو سے پوچھنا ہے کہ اچھا کام کیسے کرتے ہیں, پہلے کام سیکھتے ہیں پھر دیانتداری سے کام کرتے ہیں. اس طریقے سے انسان ترقی کرنے میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے, کیونکہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہوتا نا کس وقت کوئی اچھا موقع مل جائے. بعض وقت بندے کو کام آتا ہوتا ہے, موقع نہیں ملتا. اگر بندے کو کام آتا ہو, ورک ہیبٹس اچھی ہوں, اس کو موقع مل جائے تو وہ زندگی میں ترقی کر لیتا ہے. تو بہرحال بہت اچھی بات کی آپ نے, اور ہمیں ہمارے اساتذہ کو, اسٹوڈنٹس کو چاہیے کہ ہم اپنی ورک ہیبٹس کو بہتر بنائیں, کیونکہ یہ ملک ترقی اس وقت کرے گا جب ہر فرد ذمہ دار ہوگا. اگر ہر فرد غیر ذمہ دار ہے ترقی کیسے ہوگی؟ ایک آدمی تو ترقی نہیں کر سکتا نا. بہت اچھی بات کی آپ نے, اور میرا اپنے ابو کو خراج تحسین پیش کیا. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. نہیں آپ ہی کا ٹائم ہے بیٹا, آئی ایم آل فار یو. ٹھیک ہے, تھینک یو جب فار. آئندہ دوبارہ سوال ہوں گے میں دوبارہ ضرور کوشش کروں گا. اور جی ضرور, یہ اوپن فورم ہے, یو آر موسٹ ویلکم. ٹھیک ہے, بہت خوشی ہوئی, بہت